والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا تذکرہ چل رہا تھا، وہ الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا. اب یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیتیں جو احادیث میں بیان کی گئی، سیرت کی کتابوں میں اور قرآن پاک میں بیان کی گئی، وہ خاصیتیں کچھ بتائی جائیں گی. مقصد اس سلسلے کا یہ ہے کہ ہمارے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل محبت، آپ سے کامل تعلق اور لگاؤ، یہ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے. اس لیے یہ سیرت بھی بیان کی گئی، اور اب یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاصیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی، دوسرے انسانوں کو نہیں دی یا دوسرے نبیوں کو بھی نہیں دی. کچھ خاصیتیں ایسی ہیں جو کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی، اور کچھ خاصیتیں ایسی ہیں جو انبیاء کو تو دی گئی لیکن عام انسانوں کو نہیں دی گئی. ان خاصیتوں کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. سب سے پہلی خصوصیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجود نبوت میں سب سے پہلے ہیں. آپ کو نبوت سب سے پہلے دی گئی، آپ کو نبوت سب سے پہلے دی گئی، لیکن ظاہر آپ آخر میں ہوئے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبی بنایا گیا، سب سے پہلے نبوت آپ کو عطا کی گئی. اسی لیے دارالعلوم دیوبند کے جو بنیاد رکھنے والے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ نبوت بالذات ہے، اور باقی انبیاء کی جو نبوت ہے وہ نبوت بالعرض ہے. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ، براہ راست، بالذات. اور باقی انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی ہے. حضور کی جو نبوت ہے وہ نبوت بالذات ہے، اور باقی انبیاء علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ نبوت بالعرض ہے، یعنی واسطے سے ہے. جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، سورج کے اندر جو روشنی ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی، وہ اس کی ذاتی ہے. باقی جو ستارے ہیں، چاند ہیں، ان کے اندر جو روشنی ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ سورج سے نکل کر ان کے اندر آتی ہے، اس لیے وہ دھیمی ہے. چاند کی روشنی سورج کے مقابلے میں دھیمی ہے، کم ہے. اسی طرح ستاروں کی روشنی سورج کے مقابلے میں کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ نہیں ہے، وہ سورج کے واسطے سے ان کے اندر آتی ہے. ایسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو نبوت کی روشنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آپ کو عطا فرمائی بالذات. اور باقی انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی. اسی لیے صحابہ کرام نے ایک مرتبہ پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، متى وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب مل گئی؟ آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہو گئی، کب مل گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمذی میں، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین،
وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میں اللہ کے پاس خاتم النبیین مجھے لکھ دیا گیا تھا، بنا دیا گیا تھا، اور آدم علیہ السلام ابھی اپنے مٹی میں تھے. لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام کی جو مٹی گوندی گئی تھی، پوری زمین سے مٹی لے کر مٹی گوندی گئی تھی، تو اسی مٹی میں تھے آدم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا تھا اور لکھ دیا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت دی گئی، لیکن وہ نبوت آپ ظاہر سب سے اخیر میں ہوئے. آپ ظاہر سب سے اخیر میں ہوئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے عام طور پر ایک گول دائرہ بناتے ہیں، کاپی پر گول دائرہ بناتے ہیں، تو سب سے پہلے جہاں قلم رکھا جاتا ہے، گول دائرہ بنانے کے لیے سب سے پہلے قلم جہاں رکھا گیا وہاں ایک نقطہ لگتا ہے. قلم رکھنے کی وجہ سے وہاں ایک نقطہ لگ گیا، تو یہ نقطہ کیا ہے؟ مرکز ہے. یہ نقطہ کیا ہے؟ مرکز ہے. وہاں سے اب اس نقطے سے آپ نے گول دائرہ بنانا شروع کیا، تو قلم جہاں پر رکھا گیا وہاں ایک نقطہ بن گیا. اب قلم کے رکھنے کی وجہ سے وہ نقطہ چھپ گیا، وہ نقطہ چھپ گیا، اس کے اوپر قلم ہے، وہ نقطہ نظر نہیں آ رہا ہے. دائرہ کھینچا گیا تو دائرہ پہلے نظر آئے گا، پھر دائرہ جہاں پر ختم ہوا اسی نقطے پر جہاں سے شروع کیا تھا دائرہ بنانا، تو وہ جہاں سے بنانا شروع کیا تھا جو پہلا نقطہ تھا وہاں جا کر دائرہ وہ ختم ہوگا. تو جب پین اٹھائیں گے جب وہ دائرہ نظر آئے گا، وہ جو نقطہ جہاں سے بنانا شروع کیا گیا وہ نقطہ سب سے اخیر میں نظر آتا ہے. آزو بازو کا جو دائرہ ہے وہ پہلے نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ایک دائرہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ایک دائرہ بنانا شروع کیا. تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ لگا، پھر اس کے بعد دائرے میں نبی آتے گئے، تو دوسرے نبی پہلے ظاہر ہوئے. جیسے نقطے میں جہاں پر دائرہ بنانا شروع کرتے ہیں وہ اخیر میں نظر آتا ہے، پہلے دائرہ نظر آتا ہے. تو دائرے میں جتنے نبی آتے گئے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء نظر آتے گئے. لیکن جہاں دائرہ ختم ہوا پھر پین اٹھایا گیا تو وہ نقطہ نظر آیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے کہ آپ ظاہر ہونے میں آخر میں ہیں اور وجود نبوت میں پہلے ہیں. تو خیر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ آپ کی جو نبوت ہے وہ سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے پائی گئی، سب سے پہلے دی گئی، لیکن آپ موجود ہوئے سب سے اخیر میں. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلے تمام نبیوں سے یہ میثاق لیا گیا، یہ وعدہ لیا گیا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے، تمہیں اس نبی پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. دوسری خاصیت جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 پارے میں کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. کہ جب اللہ نے عہد لیا تمام نبیوں سے کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں اور حکمت، یعنی اپنے نبیوں کا جو طریقہ ہے، جب میں تمہیں کتاب دے دوں اور حکمت دے دوں، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جو تمہاری ساری کتابوں کی تصدیق کرے، لتؤمنن بہ، تو تم سب نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خاصیت ہے کہ پچھلے سارے نبیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ میثاق اور وعدہ اور عہد لیا گیا کہ اگر آخری جو نبی آئیں گے تو ان پر آپ کو ایمان لانا ہے، ان پر آپ کو ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خاصیت ہے، یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا. تیسری خاصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پچھلی کتابوں میں آپ کا تذکرہ کیا گیا، آپ کی بشارت سنائی گئی. تورات میں، انجیل میں، زبور میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو باقاعدہ لوگوں کو خوشخبری سناتے تھے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 28 پارے میں کیا ہے
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے کہتے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، یاتی من بعدی اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طریقے سے ان سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سناتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خاصیت ہے۔ چوتھی خاصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 6 خاصیتیں ایک ساتھ بیان فرمائی۔ اس میں سے پہلی خاصیت اعطیت جوامع الکلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ جوامع الکلم یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا جملہ اپنی مبارک زبان سے ادا فرماتے ہیں اور اس کی تشریح، اس کی تفسیر کرتے کرتے لوگ تھک جاتے ہیں۔ اس کے اندر معنی کا سمندر چھپا ہوتا ہے، اس کے اندر خزانے چھپے ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاصیت دی گئی، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بات، تھوڑا سا جملہ، کتنی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں جس پر علماء نے سینکڑوں صفحے کی کتابیں لکھی ہیں جو پوری زندگی پر حاوی اور شامل ہو جاتے تھے کہ ایک ہی حدیث انما الاعمال بالنیات، کتنی چھوٹی حدیث ہے، جملے کے اعتبار سے دیکھیں تو کتنی چھوٹی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن جامع کتنی ہے کہ اندر اعمال کے اندر سارے دنیا کے اور دین کے سب کام اس کے اندر آ گئے۔ یہ ہے جوامع الکلم۔ اسی طریقے سے ایک صحابی تھے، ان صحابی کے پاس چھوٹے بچے تھے، وہ زیادہ عمر نہیں تھی ان کی، 13-14 سال کی عمر تھی، ان کے پاس ایک چڑیا کا بچہ تھا، وہ مر گیا۔ ان کو اس چڑیا کے بچے سے بہت لگاؤ تھا، اب وہ افسردہ، پریشان رہنے لگے، افسوس کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے ارشاد فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارا چڑیا کا بچہ کیا ہو گیا؟ تو علماء نے صرف اتنے سے جملے سے 70 سے زیادہ مسئلے نکالے ہیں اس سے، صرف اتنا جملہ، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارا چڑیا کا بچہ کیا ہو گیا؟ اتنے سے جملے سے 70 سے زیادہ مسئلے نکلے ہیں۔ کسی کو بات کرنا ہے تو کیسے بات کی جائے، بچوں سے کیسے مخاطب کیا جائے، کنیت سے پکارا جائے، یہ کئی سارے مسئلے، 70 سے زیادہ مسئلے اس ایک چھوٹے سے جملے سے علماء نے نکالے۔ اسی طرح ایک حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا، 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ تو ایک عالم گزرے ہیں بڑے علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ، انہوں نے صرف ایک حدیث پر صرف ایک حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا، 7 چیزوں سے منع فرمایا، صرف اس ایک حدیث پر 400 صفحے سے زیادہ کی بڑی کتاب لکھی ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے کہ مختصر جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور اس پر ایک کتاب تیار، اس کی تشریح اتنی ہوتی ہے۔ اب تو اردو میں بھی ایسی کتابیں آ گئی کہ ایک ایک حدیث پر مستقل 200 صفحے کی کتاب، 500 صفحے کی کتاب، 300 صفحے کی کتاب علماء لکھتے ہیں، اس کی تشریح اس کے اندر اتنی ہوتی ہے، اس کی تفصیل اتنی ہوتی ہے کہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، چوتھی خاصیت۔ 5ویں خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی کہ میں 1 مہینہ دور اپنے دشمن سے ہوتا ہوں اور دشمنوں پر میرا رعب چھا جاتا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب عطا فرمایا کہ اس زمانے میں کیونکہ اونٹ سے اور گھوڑوں سے یا پیدل سفر ہوتا تھا تو مہینوں کا سفر ہوتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے حساب سے یہ کہا کہ 1 مہینہ دور ہوتا ہوں میں اپنے دشمن سے تو میرا رعب دشمن پر چھا جاتا ہے۔ اسی لیے تو ابو جہل اور مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے، مکہ کے بڑے بڑے کافر جو جان کے دشمن تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے میں ہمیشہ
آگے رہتے تھے، کتنی مرتبہ انہوں نے کوشش کی قتل کرنے کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ رعب عطا فرمایا تھا کہ ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا فرمایا۔ خیر اسی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، سفر میں چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے، وہاں ایک مشرک ایک دیہاتی پہنچ گیا اور اس نے تلوار سونت لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں یمنعک منی، مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ، بس اتنا جملہ کہا اور اس کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی، اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور اس سے پوچھا کہ بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب عطا کیا گیا کہ دشمنوں پر آپ کا رعب پڑتا تھا۔ یہ پانچویں خصوصیت ہے۔ چھٹی خصوصیت احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیے گئے۔ پہلے زمانے میں جو کافروں سے لڑائی ہوتی تھی اور کافروں کا جو مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا تھا تو وہ استعمال کرنا جائز نہیں تھا، اس کو میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور جلا دیتی تھی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ قیامت تک یہ امت جب بھی کسی سے جہاد کرے گی، کافروں سے لڑائی کرے گی، اور ان کا جو بھی مال، ان کی زمینیں، مکانات جو بھی ہاتھ میں آئیں گے وہ سب حلال ہے، ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے ساتویں خصوصیت جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے پوری زمین کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے کے لیے طہورا بنا دیا گیا۔ پہلے زمانے میں جو عبادت ہوتی تھی وہ خاص عبادت گاہوں میں ہو سکتی تھی۔ پہلے پچھلی جو امتوں میں ان لوگوں کو عبادت کرنا ہے تو وہ مسجد، ان کی جو مسجدیں ہوتی تھی، عبادت گاہیں ہوتی تھی، صومعے ہوتے تھے، عبادت خانے ہوتے تھے، کسی کو نماز پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے تو وہ وہیں جا کر سکتا تھا۔ گھر میں، گلی میں، کوئی بھی پاک جگہ میں، جنگل میں وہ عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ خاصیت دی گئی کہ پوری زمین مسجد بنا دی گئی، یا جہاں بھی پاک جگہ ہے، مسجد قریب نہیں ہے، جگہ پاک مل گئی، مصلی بچھاؤ، نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ مسجد ہی میں جا کر نماز پڑھنا اور مسجد ہی میں جا کر عبادت کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ساتویں خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اسی طریقے سے پوری زمین کو پاک بنا دیا گیا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو بھی یہ چیز مل گئی کہ اگر پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، بیمار ہیں، ڈاکٹر نے منع کر دیا پانی استعمال نہیں کر سکتے، یا پانی سے بہت دور ہے، پانی مل نہیں رہا ہے، تو اب نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے، عبادت تو ہر حال میں ادا کرنی ہے، تو اب پانی نہیں ہے تو اس کی جگہ پر مٹی سے تیمم کو وضو کے درجے میں قرار دیا گیا۔ مٹی سے تیمم کر لو تو ایسا ہے جیسے وضو کر لیا، حتیٰ کہ غسل کے لیے بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ ایسے جنگل میں پہنچ گئے، ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پانی نہیں ہے غسل کرنے کے لیے، اور غسل فرض ہو گیا تو تیمم کر لو، 2 مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارو، پہلی مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لو، دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر کونیوں تک پھیر لو، غسل بھی ہو گیا، اور اب آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ خاصیت جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی۔ یہ ساتویں خصوصیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ آٹھویں خصوصیت وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوئی خاص علاقے کے لیے آتے تھے، کوئی خاص قوم کے لیے آتے تھے، خاص علاقے کے لیے آتے تھے یا خاص قوم کے لیے آتے تھے، کسی خاندان کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، صرف مخصوص قبیلوں اور خاندان کے لیے نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے لیے، تمام خاندانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے، تاکہ جیسے بتایا گیا ہے کہ آپ کو نبیوں کے لیے بھی آپ نبی بنائے گئے، نبیوں کے لیے بھی آپ پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا۔ ساری وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، تمام مخلوق کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، تمام مخلوق کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور 9ویں خصوصیت وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر
نبیوں کو ختم کر دیا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال سے فرمایا، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا اور بہت خوبصورت گھر بنایا. ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور بہت خوبصورت گھر بنایا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی. اب لوگ آتے ہیں اس گھر کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت گھر ہے، لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی رکھی گئی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا اللَّبِينَةُ الْآخِرَةُ، وہ آخری اینٹ جو اس محل میں رہ گئی تھی وہ میں ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا گھر بنایا اور اس نبوت کے گھر میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی گئی، یعنی آخری نبی کی جگہ خالی رکھی گئی. وہ آخری نبی میں ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 90 خصوصیت ہے اور یہ بہت اہم عقیدہ ہے. ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ختم نبوت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی ہے، مرتبہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے. اس میں تھوڑی سی بھی لچک رہے گی تو ایمان نہیں رہے گا. بہت سارے لوگ نئے نئے نبوت کے دعوے دار طرح طرح کے پیدا ہو رہے ہیں. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ختم بی النبیون، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا، پیدا نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے پیدا ہو چکے، پہلے نبوت مل چکی، وہ تو آخر میں آنے والے ہیں، وہ اب پیدا نہیں ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، وہ تو آسمان سے اتریں گے، وہ الگ ہے. لیکن نیا نبی اب پیدا نہیں ہوگا، نیا نبی کوئی پیدا نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے پیدا ہو چکے، نبوت بھی ان کو پہلے مل چکی. وہ آخر میں صرف دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، وہ دجال کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کو، شریعت محمدی کو دنیا میں نافذ کریں گے. تو خیر اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونے والا ہے کسی بھی قسم کا. غلام احمد قادیانی جو مردود، ملعون، دجال، کذاب، جھوٹا انسان ہے، اس نے جو ہے طرح طرح کے یہ ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے ہیں. عجیب عجیب طریقے سے جو ہے اس نے پیترے بدلے ہیں، طریقے بدلے ہیں اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کے لیے. کبھی کہتا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں، یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں، کہ میں نے حضور کا اتنا اتباع کیا، اتنی سنتوں پر چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مجھ پر پڑ گیا اور میں نبی بن گیا. نعوذ باللہ. ایسا بھی کوئی نبی قیامت تک نہیں آنے والا ہے. کوئی کتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لو، وہ بزرگ تو بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، اب نبی کوئی نہیں بن سکتا. تو وہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ میں ذلی نبی ہوں. کبھی کہتا ہے بروزی نبی ہوں. بروزی نبی کا اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، آپ کی شریعت پر میں اتنا چلا کہ حضور کی روح میرے اندر آ گئی اور میں حضور نے دوسرا وجود لے لیا. بروزی نبی. ایسا بھی نہیں ہونے والا ہے، ایسا بھی کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے اس نے طرح طرح کے ذلی نبی، کبھی بروزی نبی اور کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیا، کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو یہ سب دعوے جھوٹے ہیں. اور جو ایسے لوگوں کو مانے، چاہے وہ غلام احمد قادیانی مردود ملعون ہو یا یہاں پر رہنے والا شکیل بن حنیف ہو، یہ سب جو ہے ایمان کے لٹیرے ہیں. یہ سب ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں. ان کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ پکے کافر ہیں. جو ان کو مانے گا وہ بھی کافر ہے. حتیٰ کہ ان کے پاس دیکھنے کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ چلو دیکھنے کے لیے جائیں گے، اس سے کچھ کر. علماء نے یہ تک لکھا ہے کہ جو ایسے جھوٹے نبی کے پاس جا کر اس سے صرف یہ کہے کہ تم اپنا کچھ معجزہ دکھاؤ، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. اس سے کہے کہ تم اگر نبی ہے تو تم جو اپنا معجزہ دکھاؤ، کچھ کرامت کرشمہ بتلاؤ، تو یہ جس نے مطالبہ کر لیا اس کا بھی ایمان چلا جاتا ہے. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 90 خصوصیت یہ ہے کہ ختم بی النبیون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا گیا. 10ویں خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نام عطا فرمائے. بہت سارے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. ہاں جیسے حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا احمد، انا محمد، کہ میں احمد ہوں، میں محمد ہوں، میں ماہی ہوں. ماہی کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹایا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹایا ہے. میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں.
کہ تمام دنیا کا حشر میرے قدموں کے نیچے ہوگا، قیامت کے دن حشر ہوگا، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں کہ میں سب سے اخیر میں آیا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو یہ الگ الگ نام دیے گئے، یاد رکھیں جتنے زیادہ جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، سند ہوتے ہیں، اس کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے۔ جس کے پاس جتنے نام ہوں گے، جتنے لقب ہوں گے اس کے، تو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے لقب اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی ہو، کوئی انجینئر بھی ہو، کوئی فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، پروفیسر بھی ہو، تو جتنے لقب بڑھتے جائیں گے اس کا مقام بڑھتا جائے گا۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بہت سارے نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے۔ 11ویں خصوصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عقل کامل عطا فرمائی، ایسی عقل جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دی، ایسی عقل جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی دی، عقل کامل۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دیکھیں، آپ کے احکامات کو دیکھیں۔ اللہ اکبر، آج جو ہے سائنس ریسرچ کر کے پریشان ہے، ریسرچ کر کے آخر میں جہاں جا کر پہنچتی ہے وہ 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال ان کو ساری مشنریاں ہیں ان کے پاس، سارے آلات ہیں ان کے پاس، ساری دنیا کے وسائل ہیں ان کے پاس، دنیا کے سارے ذرائع ہیں ان کے پاس، دنیا کی چھوٹی چھوٹی باریک دوربینیں ہیں ان کے پاس۔ سب کچھ ہونے کے باوجود جب 5-10 سال کے بعد ریسرچ کر کے وہ جہاں پہنچتے ہیں اور بعد میں دیکھتے ہیں تو وہ چیز پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، عقل کامل اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ایسے مثال کے طور پر ایک مثال لے لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ گرم کھانے سے منع فرمایا، بہت زیادہ گرم کھانے سے منع فرمایا۔ آج کی سائنس نے ریسرچ کیا کہ گرم کھانے سے کیا ہوتا ہے، ریسرچ کرتے کرتے لندن والے اور یہ امریکہ والے سائنسداں یہاں تک پہنچے کہ زیادہ گرم کھانے سے انسان کو کینسر ہو سکتا ہے۔ اب بتائیے، آج کی سائنس جو ہے کئی سالوں کی تحقیق کے بعد وہاں وہ بیماری تک پہنچی ہے کہ گرم کھانے سے نقصان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ گرم کھانے سے انسان کو کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے، جب کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، جب کوئی ایسے ریسرچ کے ادارے نہیں تھے، اتنی بڑی بڑی مشنریاں نہیں تھی، ایسے آلات نہیں تھے، ایسے ذرائع نہیں تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے منع کر دیا کہ بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھاؤ۔ کیا عقل کامل اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اس کو دھونے کا حکم دیا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ تو لوگ پہلے زمانے میں اعتراض کرتے تھے، کہ 7 مرتبہ کیا دھونا ہے، 1 مرتبہ دھو لو، 2 مرتبہ دھو لو، کافی ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں وہ بہت باریک چیز مائکرواسکوپ کے ذریعے سے دیکھا گیا کہ کتا جس چیز میں منہ ڈالتا ہے وہاں پر کانچ لگا کر دیکھا گیا تو اتنے سارے جراثیم اور کیڑے ہوتے ہیں کہ انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلا دیا گیا کہ یہ کتا ایسا جانور ہے کہ یہ جہاں منہ ڈال دے وہاں کتنے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کی زبان کتنی گندی ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا۔ اور اسی طریقے سے مکھی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مکھی اگر کھانے میں گر جائے تو مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے، ایک پر میں زہر ہوتا ہے، تو جب وہ کھانے میں گرتی ہے تو اس طرف سے گرتی ہے جس میں زہر ہوتا ہے، اس طرف سے گرتی، جب گرنے کا وقت آتا ہے تو وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور وہ پر پہلے اندر ڈبوتی ہے جس کے اندر زہر ہوتا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم کیا کرو، اگر مکھی کھانے میں گر جائے تو اس کا دوسرا پر بھی اندر ڈبا دو اور اس کو نکال کر پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں زہر ہے تو ایک میں شفا ہے۔ آج سائنسداں جو ہے انہوں نے باریک باریک دوربینوں سے اور باریک جو دیکھنے کے آلات ہوتے ہیں ان سے دیکھا تو انہیں آج یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ واقعتاً اس کے ایک پر میں زہر ہے اور ایک پر میں شفا ہے۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل کامل عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو نبوت دی گئی تو آسمان کے دروازے شیاطین کے لیے بند کر دیے گئے۔ پہلے شیاطین آسمانوں پر جاتے تھے اور وہاں فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اور وہ نیچے لا کر کاہنوں کو بتاتے تھے، اس میں اپنی طرف سے بہت ساری جھوٹی باتیں ملا کر مکس کر کے کاہنوں کو بتاتے تھے، اس کے ذریعے سے بہت سارے فتنے اور فساد ہوتے تھے۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی تو یہ بند کر دیا گیا۔ اب شیاطین اوپر جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے
الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. 23ویں پارے میں کہ اب فرشتے متعین ہیں جو ان شیاطین کو جو بات سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں ان کو شہاب ثاقب ستارے پھینک کر مارے جاتے ہیں جس سے وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شیاطین کے لیے آسمانوں کا دروازہ بند کر دیا گیا. یہ 12 خاصیتیں ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد اور خاصیتیں 100 تک انشاءاللہ ارادہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیتیں بیان کی جائے گی. آپ سے درخواست ہے کہ یہ سنیں اور ان کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے اندر پیدا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.